بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے 10 دن بہت ہی عظمت اور اہمیت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو یہ کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، حج کرنا۔ ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ حج اور عمرہ کرنا ہے، اس لیے جس کو بھی اللہ تعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ حج کرے۔ جو آدمی سنت کے طریقے پر حج کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا اجر و ثواب جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا خاص ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ یعنی عید کے ایک دن پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرفہ کا روزہ یعنی عید کے ایک دن پہلے کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، تکبیر کہنا۔ ان 10 دنوں میں مسجدوں، راستوں، گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے وہاں اونچی آواز سے تکبیریں یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مرد اونچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں آہستہ آواز ہی میں کہیں، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل تکبیر کہنے کی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کے شروع میں تو تکبیر سننے میں نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیر کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس لیے اس چھوڑی ہوئی سنت کو ہم سب کو زندہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی میری مردہ سنت کو زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، عید کے ایک دن پہلے فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد فرض نماز پڑھنے والے پر 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے تکبیر کہیں اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ نمبر 4، اس مہینے کی 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں میں ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ نمبر 5، قربانی کرنا۔ ہر مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ اس مہینے کے 3 دنوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے،
اور حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مالدار کو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 6، بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ نمبر 7، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 8، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کرتے ہوئے نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، صدقہ و خیرات اور والدین سے اچھا سلوک، نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے روکنا، اور اسی طرح دوسرے خیر اور بھلائی کے کاموں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 9، سچی اور پکی توبہ کرنا۔ ان 10 دنوں میں جو چیز زیادہ تاکید سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے کی توبہ ہے کہ جو کچھ گناہ اور نافرمانی ہو چکی ہے اس پر مسلمان توبہ کرے، اس لیے کہ فضیلت کے اوقات میں توبہ کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ نمبر 10، گناہوں سے بچنا۔ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور حرمت اور فضیلت والے دنوں میں گناہ کرنے سے بڑا وبال ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔